یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص فضیلت الاخ حضرت علامہ شیخ عاطف صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود دیگر علماء، زعماء، محترم ایس ایچ او صاحب، اور میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم یہاں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ کے عنوان سے آپ کے اس علاقہ نیو کراچی میں جمع ہیں۔ مجھ سے ما قبل علماء نے اپنے محبت بھرے بیانات سے نبی مکرم کی سیرت بھی اور صحابہ کرام کی عظمت بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے اسی ضمن میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں، اس فرق کے ساتھ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں، صحابہ سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو نبی سے، رسول سے محبت ہی نہیں کرتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کون سا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم پر نافرمانی کی، گستاخی کی چھاپ بھی لگتی ہے؟ میرا خیال ہے اس بات کو اس پڑھے لکھے شہر میں سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو سمجھنا چاہے، نہ سمجھنے کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ ایک شخص نے بیوی سے آ کر کے کہا کہ کل ہمیں 500 روپیہ ملے گا۔ بیوی نے کہا تو نکٹ ہوا ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے، تو کیسے ملے گا 500 روپیہ؟ اس نے کہا میں نے ایک بندے سے شرط لگائی ہے۔ کیا شرط لگائی؟ وہ کہہ رہا تھا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، میں نے کہا نہیں 5 ہوتے ہیں۔ اس نے کہا لگی 500 روپے کی شرط۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ تو ہارے گا، 500 تو کل تجھے دینے پڑیں گے، ملیں گے تو نہیں، 2 اور 2 تو 4 ہی ہوتے۔ بولے تو نے مجھے کیا بے وقوف سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں نے صرف یہ شرط نہیں رکھی کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، میں نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ تجھے
مجھے منوانا پڑے گا کہ 2 اور 2 4 ہوتے، میں مانوں گا ہی نہیں، میں مانوں گا ہی نہیں، تو ہاروں گا کیسے؟ اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، دل و دماغ میں بٹھائیے کہ آج دین کا صحیح چہرہ لوگوں کو دیکھنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ الحمدللہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرا حسن ظن ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ چاول کے لیے، علماء کو دیکھنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت میں بیٹھے، اور کوئی مقصد نہیں، نہ ہمارے بیان کرنے کا نہ آپ کے سننے کا۔ بہت ساری باتیں دنیا میں لوگ دعوے کرتے ہیں۔ اردو کا ایک مقولہ ہے، بنیے سے سیانہ سو باولا۔ ہندو بنیے ہوتے تھے جو کاروبار کرتے تھے، اور کاروبار میں بڑے یعنی اپنا ایک نام رکھتے تھے۔ تو یہ مقولہ بنا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بنیے سے زیادہ کاروبار میں ہوشیار ہوں، زیادہ سیانہ اور سمجھدار ہوں، تو فرمایا وہ پاگل ہے۔ یہی چیز آج اس دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت رکھتا ہوں، وہ پاگل ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت اور محبت اللہ کے حبیب کے ساتھ رکھتا۔ آپ کے اشاروں پر آپ جیسا اشارہ کرتے، صحابہ پسینے نہیں خون بہا دیتے، اتنی عقیدت اور محبت رکھتے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ احد میں آپ کے سامنے جدھر تیر آتا ہے آگے آتے، جدھر تیر آتا ہے آگے آتے۔ ہمارا تو سچی بات ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن ہماری محبت ویسی ہے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مولوی صاحب مسجد میں بچے پڑھا رہے، ایک خاتون آئی، اس نے دوپٹے میں کچھ چھپایا ہوا۔ جب وہاں آئی تو پوچھا، مولوی صاحب یہاں مجنوں کا گھر کدھر ہے؟ اس نے کہا کیوں، کیا بات؟ وہ کہنے لگی کہ اس کی لیلا نے اپنے ہاتھ سے کھیر پکا کے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ میرے مجنوں کو دے کر آؤ۔ تو مولوی صاحب جھٹ سے بولے، میں تمہیں مجنوں نہیں نظر آتا، میں مجنوں نہیں ہوں، میں ہی تو مجنوں ہوں۔ اس نے دوپٹے سے وہ کھیر کا جو ڈونگا تھا وہ نکالا، مولوی صاحب کے آگے رکھا، جھٹ پٹ کھا گئے۔ اب تو وہ روزانہ آئے پوچھے بھی نہ، چونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجنون ہے۔ روزانہ ڈونگا آگے رکھے، وہ صاف کر کے خالی کر کے دے دیں۔ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد ظاہر بات ہے مولوی صاحب کی جان بھی بن گئی، گردن بھی ہے، بٹن بھی تنگ پڑ گئے۔ ڈیڑھ ہفتے بعد وہ خالی پیالہ لے کر آئے، وہ ڈونگا خالی، مولوی صاحب کے آگے رکھا، کہا یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے کہا مذاق تو نہیں ہے، آج آپ کی لیلا نے کہا ہے کہ میرے مجنوں سے کہو کہ مجھے خون کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس کو اپنے خون کا بھر کے دے دو۔ فوراً بولے، بڑی بی، ہم تو کھیر کھانے والے مجنوں ہیں، خون دینے والے مجنوں دوسری گلی میں رہتے ہیں، وہ دوسری گلی میں رہتے ہیں۔ نبی مکرم کی جب سنتیں پیش کی جاتی ہے، فوراً جواب آتا ہے، یہ دوسری مسجد والے کریں گے،
یہ تیسری مسجد والے کریں گے، یہ چوتھی مسجد والے کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کھیر ہی کھائیں گے، ہم کھیر کھائیں گے۔ میرے بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی اپنی محنت سے، کاوش سے، کوشش سے، اس جماعت کا آپ حال دیکھیے۔ اللہ کے حبیب منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے، کچھ صحابہ صحن میں، کچھ ادھر ادھر، وہ بھی کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کا دروازہ پار کر رہے، اندر آ رہے، اور جیسے اعلان سنا چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اندر آؤ، میں نے تمہیں نہیں روکا، میں نے باہر والوں کو روکا ہے، آپ اندر آ جائیں۔ جذبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے لفظ سنا کے بیٹھ جاؤ۔ اب کھڑے ہونے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے مسلمان ہوتے ہوئے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے نبی کی مخالفت ہو نہیں سکتی۔ یا بندہ مسلمان نہ رہے یا سنت سے پیار کرنے والا۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ آپ نے جو معیار مقرر فرمایا، یہ نہیں فرمایا جس نے میری ذات سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، بلکہ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ گویا آپ نے معیار اپنے طریقے کو، اپنی سنت کو، اپنے ساری زندگی کے طریقہ کار کو آپ نے معیار قرار دیا، جو اس سے پیار کرے گا۔ آج دنیا اٹکی ہوئی ہے، میاں یہ چیز فرض ہے کہ سنت ہے، واجب ہے کہ مستحب ہے۔ صحابہ کرام کو ان الجھنوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، 3 مرتبہ پوچھنے والا پوچھتا ہے، اے عبداللہ یہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں، سنت ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، کیا چیز ہیں؟ 3 دفعہ سوال کرنے کے بعد تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا، یار ہم نہیں جانتے، فرض ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ ساری زندگی کا محور یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے حبیب نے کیا تھا اس لیے ہم کرتے ہیں۔ آج جو کچھ باہر ہو رہا ہے ہم وہ اندر نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ تھوڑا باہر والوں سے یہ تو پوچھیں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے معتبر طریقہ، مسنون طریقہ ہوتا ہے کہ اس کام کو اللہ کے حبیب نے ایسے کیا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ آپ پوچھیں بات، آپ کسی سے پوچھیں کہ مجھے بتائیے اس تیسری عید میں جانے کا، منانے کا، اس میں سیویاں یا کھیر پکانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کسی سے تو پوچھیں، سوال تو کریں نا، آپ کو جواب ملے گا۔ سوال کریں آپ، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ہر کام چاہتے ہیں سنت کے مطابق ہو، تو آپ یہ بھی چاہیں کہ یہ بھی سنت کے مطابق ہو جائے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت سے پہلے کے 40 سال چھوڑ دیجئے، نبوت کے بعد کے 23 سال لیجئے، نبوت کی بعد کے جو 23 سال ہیں، یہ دن آپ کی زندگی میں کم سے کم 23 مرتبہ تو آیا ہے۔ پھر مسنون طریقہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کس طرح منایا، کس طرح سیلیبریٹ کیا اس دن کو، یہ تو کوئی ملنا چاہیے نا ہمیں۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، چھوٹی چھوٹی بات،
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہے، یہ ایران کی دربار میں جاتے ہیں اللہ کے رسول کے قاصد بن کر۔ کسریٰ اس وقت بڑا نام تھا، جس طرح آج آپ کے ہاں امریکہ ہے، ایسے وہ اس وقت کے کسریٰ اور قیصر تھے۔ لوگ ان سے ایسے ڈرتے تھے، ایسا ہی ان کا روب اور دھاک بیٹھی ہوئی تھی دنیا پر۔ یہ دو صحابی گئے کسریٰ کی دربار میں، دربان سے کہا کہ اپنے حاکم سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو قاصد آئے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کا ایک دستور تھا، انہوں نے ایک بہترین پوشاک دو جوڑے لائے، دونوں کو کہا کہ بھئی تم ان کپڑوں کے ساتھ اندر نہیں جا سکتے، پہلے یہ خوبصورت لباس زیب تن کرو اور پھر ہمارے بادشاہ سے جا کر کے ملو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا وہ لباس ہے، ہم اللہ کی دربار میں بھی اسی سے کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی مجلس میں بھی اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تمہارا بادشاہ ان دونوں سے کوئی بڑا ہے؟ ان کو بولو اگر ملتا ہے تو انہی کپڑوں میں ملے، اگر نہیں ملتا تو ہمیں ملنے کی ضرورت نہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ قاصد نے جا کر کے کہا کہ وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتے، یہ لباس ہی نہیں پہننا چاہتے۔ بولے بلاؤ۔ اس وقت یہ بھی دستور تھا، بادشاہ کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا اور لوگ سارے کھڑے رہتے تھے۔ یہ صحابی دونوں حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے ساتھی دونوں جا کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم مذاکرات اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک یا تو کھڑا نہ ہو اور یا ہمارے لیے بھی کرسیاں بچھوا، کرسیاں لگوا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے اس مجلس کو پسند ہی نہیں کیا کہ ایک بندہ بیٹھا ہو اور باقی سارے کھڑے۔ بڑا پریشان، اس نے کرسیاں منگوائی، دونوں کو بٹھایا، مذاکرات شروع ہوئے، لیکن مذاکرات سے پہلے انہوں نے رواج کے مطابق تواضع کے لیے کھانا رکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے دسترخوان پر گرا، یہ واپس اٹھانے لگے۔ برابر والے ساتھی نے کوہنی ماری کہ یہ کوئی عام دربار نہیں ہے، یہ دربار ملوکی ہے، اور یہ بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ دسترخوان سے نوالا اٹھا رہے ہیں، یہ کیا سمجھے گے کہ بھوکے ننگے آئے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا، بھی گرا ہوا بھی پھر اٹھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کے لیے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ اللہ کے حبیب نے کہا تمہارے ہاتھ سے نوالا گر جائے، کوئی بھی کھانے کی چیز گر جائے، بسم اللہ پڑھو، صاف کر کے اسے کھا لو۔ یہ کوئی اس سے اونچے ہیں؟ بظاہر دیکھا جائے تو بات معمولی ہے۔ کسریٰ اتنا غضبناک ہوا مذاکرات کے دوران، اس نے کہا مٹی کی ٹوکری لاؤ، اور ان کی حالت یہ ہے، ایک تلوار ہے حذیفہ بن یمان کے پاس، اس کا دستہ نہیں ہے، دستے کے اوپر کپڑے کی پھٹی ہوئی کپڑے کی ٹاکیاں اوپر لپیٹی ہوئی ہیں تاکہ تلوار کا دستہ ہاتھ کو نہ خراب کرے، اوپر ٹاکیاں لپیٹی ہوئی ہیں، یہ تلوار ہے۔ درباری نے کہا اس تلوار سے تم ایران کو فتح کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے تم نے ابھی صرف تلوار دیکھی ہے، نہ تلوار کی دھار دیکھی ہے، نہ ہمارے ہاتھ کی قوت دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ، ایمانی غیرت، ایمانی حمیت۔ کسریٰ نے ناراض ہو کر کے کہا ایران کی مٹی اٹھاؤ، ٹوکری میں ڈالو، ان کے سر پہ لاد دو، گویا ان کو ذلت کے ساتھ واپس کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ٹوکری اٹھائی، اپنی سواری پر رکھی اور یہ کہتے ہوئے گئے اے کسریٰ، تو نے آج ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر کے ہمیں ایران کا مالک بنا دیا۔ اور مشرک طبقہ یہ بدشگونی کا بڑا قائل ہوتا ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں توہم پرستی ہوتی ہے نا، ان کے اندر یہ بڑا ڈر لگتا ہے،
یہ جملہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ واقعی یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ایرانی مٹی کا وارث بنا دیا ان کو۔ وہ پیچھے بندہ بھگایا گھوڑے پر سوار، لیکن وہ بھی گھوڑے پر سوار تھے، نظر ہی نہیں آئے، مٹی کے ساتھ مدینے پہنچ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسریٰ فتح ہوا، اس کا تاج بھی سیدنا ابو ہریرہ کے سیدنا عمر فاروق کی دربار میں پہنچا، اس کے کنگن بھی دربار میں پہنچے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر، ایک ایک اشارے پر، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑتے کہ نہیں حدیث میں یوں آیا ہے، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، اللہ کے رسول نے یوں کہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، عید قربانی میں، قربانی آپ عید سے پہلے نہیں کرتے بلکہ عید کی نماز کے بعد کرتے۔ کچھ لوگوں نے کر لی، اللہ کے رسول نے فرمایا جن لوگوں نے پہلے قربانی کر لی انہیں کہو کہ وہ قربانی دوبارہ کریں۔ وہ قربانی نہیں، کیوں؟ میرا طریقہ عید کے بعد قربانی کرنے کا ہے، اور یہ جنہوں نے عید سے پہلے کی ہے میرے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ فرمایا فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ سیرت طیبہ کا پہلا ورق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا بالکل پہلا صفحہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے دنیا والو، اللہ رب العالمین کو اکیلا معبود مان لو، شراکت سے پاک مان لو، اس کا ساجی کسی کو نہ بناؤ۔ یہ جو جن کو تم نے بنا رکھا ہے بگڑیاں بنانے والے، ان کے پلے کچھ نہیں، یہ تو خود بنائے گئے ہیں، لوگوں نے ہاتھوں سے ان کو تراشا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آئے، آپ آ کر جھکنے لگتے ہیں بوسہ دینے کے لیے۔ کوئی بات دل میں آئی، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے حجر اسود، میری نظر میں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان، تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، پھر میں تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ اللہ کی قسم، اگر میں نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا، وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرا بوسہ تیری کسی عقیدت، تیری کسی عظمت کی وجہ سے نہیں، میرا بوسہ اس وجہ سے ہے کہ میرا نبی تجھے بوسہ دیتا ہے۔ ہر کام اس لیے کرو کہ میرے نبی نے کیا ہے، میرے پیغمبر نے کیا ہے۔ آپ دیکھیے، ظہر کی نماز چاہے بریلوی پڑھے، دیوبندی پڑھے، اہل حدیث پڑھے، بلند آواز سے قرات نہیں کرتے۔ مغرب کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، پہلی 2 رکعتوں میں تینوں مسالک والے بلند آواز سے قرات کرتے ہیں۔ کسی نے آج تک یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ 3 نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں، ظہر عصر بھی اسی نے فرض کی ہے، ایسا فرق کیوں آیا ہے؟ اس میں سری قرات، اس میں جاری قرات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اہل حدیثوں کے پاس ایک ہی جواب ہے۔ ہم کوئی لاجک نہیں جانتے، کوئی منطق ہم نہیں جانتے، کوئی فلسفہ ہم نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ اللہ کے حبیب نے مدینے میں جو مسجد نبوی میں امامت فرائی، ظہر اور عصر میں آپ نے بلند آواز سے قرات نہیں فرمائی،
फजर में बुलंद आवाज से किरात फरमाई, इशा में बुलंद आवाज से पहली 2 रकतों में किरात फरमाई, मगरिब में भी बुलंद आवाज में पहली 2 रकतों में किरात फरमाई। आज अगर दुनिया में कोई पूछे फजर की 2 रकतें, मगरिब की 3 रकतें, तो बाकी 3 नमाजों की 4 रकतें क्यों हैं? हमारे पास एक ही जवाब है कि अल्लाह के हबीब ने ऐसा किया है। हमारा मसलक बिल्कुल आसान और वाज़ेह है, ना पढ़ा लिखा भी इसे समझ सकता है, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल इशारे और किनारे में भी समझ सकता है। मुआमला बिल्कुल आसान है। हमारी एक ही दावत है, ऐ दुनिया वालों, किसी की मानो या न मानो, जिस हस्ती का तुमने कलमा पढ़ा है उसकी बात को मत टालो, उसकी बात को कबूल करो, दिलो जान से कबूल करो। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल्लक्सरीना अमाला। आज दुनिया में बड़े बड़े अमल करके लोग जाएंगे, पहाड़ जैसे अमाल लेकर के जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा, बल्कि फरमाया हबा अम मंसूरा, उनके पहाड़ जैसे अमल भी बिल्कुल रेजा रेजा होकर बिल्कुल कचरे का ढेर बन जाएंगे, उड़ उड़ के कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कि हल नुनब्बिउकुम बिल्लक्सरीना अमाला, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मैं तुम्हारे आमाल के घाटे और खसारे की बात ना बतलाऊं। लोग दुनिया के अंदर किस तरह लोग खसारे में पड़े हुए हैं, नुकसान में पड़े हुए हैं, घाटे में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? फरमाया वहुम यासबूना अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, वो दुनिया में ये समझते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम, हम दुनिया में उनके सारे अमल बर्बाद कर देते हैं। मेरे भाइयों, आप ज़रा सोचो तो सही, जून जुलाई की तपती धूप हो, ऊपर टेंट ना हो, पंखे ना लगे हों, बिल्कुल धूप में कतार, धूप के अंदर कतार बनाकर आप खड़े हों, आगे किसी गवर्नमेंट ऑफिस की कोई विंडो खुली हो, आपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगानी है या शनाख्ती कार्ड बनवाना है। आप जब उस विंडो तक 2 घंटे धूप में खड़े होने के बाद उस विंडो तक आप पहुंचे, विंडो पे बैठा हुआ क्लर्क आपका पासपोर्ट पकड़े और कहे कि ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दीजिए, आप कहे ओरिजिनल तो मैं घर भूल आया, फोटो कापी मेरे पास, वो वापस कार्ड आपका पासपोर्ट बंद करेगा, वापस थमाएगा, बोलेगा कल आइएगा। मेरे भाइयों, आखिरत में तो फिर कल भी नहीं आनी। आखिरत का एक ही दिन है, जो तैयारी करनी है अभी से करके ले जाइए। आखिरत में कल नहीं आनी है, आज ही रहेगी। 50,000 साल का एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना नाराज होगा, पूरी की पूरी दुनिया से रब्बुल आलमीन इतना नाराज होगा, सारी कायनात मारी मारी फिरेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए नहीं कि अल्लाह हमें जन्नत में डाल दे, बल्कि इसलिए मारी मारी फिरेगी। इस कायनात का बादशाह अपनी पूरी की पूरी कायनात से नाराज है, हिसाब नहीं लेता, हिसाब नहीं लेता। जन्नत और दोज़ख का मामला अभी दूर है। सारे अंबिया के पास सारी की सारी दुनिया मारी मारी जाएगी। कुरान मजीद को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, किसी भी इमाम की तरफ कोई नाम कोई जिक्र नहीं, किसी भी इमाम की तरफ कोई नहीं जाएगा, सारे के सारे अंबिया के पास जाएंगे। आखिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम रहनुमाई फरमाएंगे, अगर आज तुम्हारी कोई सिफारिश अल्लाह की जनाब में कर सकता है तो सिर्फ आमना का लाल है, आप वहाँ जाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया मेरे पास आएगी,
सारी दुनिया आएगी। फिर ये भी नहीं जैसे आज लोग कहते हैं हम तो फलां पीर का लड़ पकड़े हुए हैं, फलां का दामन पकड़े हुए हैं, अल्लाह के अर्श का पाया वो पीर थाम के खड़ा होगा। हम जब जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कहेगा ये मेरा मुरीद है, इसे जाने दे। अल्लाह कहेगा चलो जाने दे। अल्लाह के यहाँ ये अंधेर नहीं चलेगा। अल्लाह किसी से डरता नहीं, किसी से दबता नहीं, किसी का मजबूर नहीं, किसी की उसको ज़रूरत नहीं। सारी दुनिया को अंबिया समेत उसकी ज़रूरत है, मगर उसको किसी की ज़रूरत नहीं। इसी का नाम अल्लाहु समद है। वो बेनियाज है, वो बेपरवाह है। सारी दुनिया अल्लाह के रसूल के पास आएगी। आप फरमाते हैं ऐसा नहीं कि मैं सीना तान के रब्बुल आलमीन से कहूँगा इलाहुल आलमीन ये तेरी मखलूक मारी मारी फिर रही है, इनका हिसाब क्यों नहीं लेता? कौन है जो अल्लाह के आगे क्यों कर सके? अल्लाह के आगे कोई क्यों करने वाला न होगा। आप फरमाते मैं सर सजदे में डालूंगा। रब को मनाने का एक ही तरीका है, रूठे हुए रब को मनाने का एक ही तरीका है, और वो बड़ा आसान तरीका है। फकत एक सजदा नदामत के दो आंसू, ए खुदा कितना आसान है मनाना तुझको। आप कभी ऐसे रब को मना के तो देखिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं सर सजदे में डालूंगा। अल्लाह मुझे जो दुआएं उस वक्त इल्का करेगा मैं अपनी ज़ुबान पे ले आऊँगा। वो दुआएं मेरी ज़ुबान पे जारी होंगी, सर सजदे में होगा। अल्लाह की अज़मत के तराने अपनी ज़ुबान से गाता रहूँगा, हत्ता कि अल्लाह की रहमत के समंदर में एक तलातुम बर्पा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब तरस आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इरफा रासक या मुहम्मद, ऐ महबूब अपना सर उठाइए, सल तोता दामन फैलाइए, झोलियाँ भर दी जाएंगी। आपकी दुआओं ने, आपकी इल्तिजाओं ने, आपके आंसुओं ने मेरे रहमत के समंदर में हलचल मचा दी है। इरफा रासक या मोहम्मद, सल तोता अपना सर उठाइए, आज मांग डालिए जो मांगना है, इसलिए कि पूरी की पूरी कायनात में आपसे बेहतर आज मांगने वाला कोई नहीं और मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं। उस वक्त भी तो अल्लाह के रसूल के पास आओगे, उस वक्त भी तो अल्लाह के रसूल के पास आओगे। आज से क्यों नहीं आते? आज से वो दामन क्यों नहीं पकड़ते? आज से उस उसवे को क्यों नहीं अपनाते? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। फरमाया ये गुमान करते रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह उनके सारे अमल दुनिया में बर्बाद कर देता है। उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की आयात का, अल्लाह की निशानियों का इनकार किया। वलिक़ाइही, क़यामत का भी इन्होंने इनकार किया। यकीन ही नहीं था कि हमने मरना है, अल्लाह की जनाब में पेश होना है। फरमाया ये ऐसे अज़ली बदनसीब हैं। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है क़यामत वाले दिन हम इनके नामे अमाल को तोलेंगे भी नहीं, बग़ैर तोले दोज़ख में डालेंगे, बग़ैर तोले। मेरे भाई जुर्म क्या है कि दुनिया में ऐसे बेसुबूत अमल करते रहे, अल्लाह भी दुनिया में बर्बाद करता रहा, और वो अपने तय यही गुमान करते रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हालांकि उनके पास उस अच्छाई की कोई दलील नहीं थी, उस अच्छाई की कोई दलील नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी बहन ने हज पे जाने की नियत की हुई है, वो आपके साथ सफ़र पे जाना चाहती हज में।
لیکن اس نے کچھ 3 اپنے اوپر پابندیاں لگا رکھی. ایک یہ کہ وہ کہتی ہے میں ننگے سر سفر کروں گی. دوسرا وہ کہتی ہے کہ میں جوتا نہیں پہنوں گی, ننگے پاؤں چلوں گی, تاکہ راستے میں جو سنگلاخ علاقے سے گزروں گی مجھے پتھر چبھیں گے پاؤں میں. حدیث میں آتا ہے مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے, 10 گناہ معاف کرتا ہے, 10 درجے بلند کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو مجھے تو حج پہ جانے سے پہلے ہی راستے میں اتنی ساری نیکیاں مل جائیں گی. یہ نہیں کروں گی. تیسرا, میں سائے میں نہیں بیٹھوں. چوتھا, میں سواری پہ نہیں بیٹھوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اسے کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ان مصیبتوں کی پریشانیوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اسے کہے دوپٹہ بھی اوڑھے, جوتا بھی پہنے, سواری پہ بھی بیٹھے اور سائے کو بھی اختیار کرے. چھوٹی بظاہر بات, لیکن اللہ کے حبیب نے جس چیز کو ناپسند کیا. اور آج کتنے لوگ ہیں, لوگ سناتے میاں فلاں صاحب اتنے ولی اللہ تھے, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کیا. اب کوئی پوچھے وہ پیر تھا یا بگلا تھا؟ ایک ٹانگ پہ انسان کھڑے ہوتے ہیں, بگلے کھڑے ہوتے ہیں. وہ پیر تھا یا بگلا تھا؟ کیوں ایک اللہ نے جب 2 ٹانگیں دی ہیں وہ کیوں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان مصیبت تمہیں تکلیف دے کر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی تمہیں تکلیف دے کر, خود کو مت تکلیف میں ڈالو. اور پھر یہ جتنی بدعات اور خرافات ہیں, یقین مانیے اس میں سے اگر آپ کھانے پینے کا آئٹم نکال دیں اور اعلان کر دیں اگلے سال جلوس ہوگا, پانی کی بوتل بھی ہر بندہ اپنے ہاتھ میں رکھے اور کھانا واپس گھر میں جا کے کھائے, اور بیگم کو بولے کہ میں اتنے بجے آؤں گا کھانا بنا کے رکھ. بیگم خود بولے گی دفع کرے اس جلوس کو, کھانا پھر گھر میں آ کے کھائے گا تو جانے کا فائدہ, دھوپ میں تپنے کا فائدہ, پیلی چپل پہننے کا فائدہ, کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا جب روٹی پھر گھر میں آ کے کھائے. کسی بھی چیز سے آپ کھانے پینے کا آئٹم نکال دیجئے, دیکھ لیجئے کہ اگلے سال وہ چیز ختم ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا جو بچپن گزرا ہے اور طالب علمی کا جو زمانہ 4-5 سال ابتدائی میرے وہ حناف کے پاس گزرے, اور ہمارے ہاں کوئی باورچی نہیں ہوتا تھا, دیہات کے اندر مدرسہ تھا اور لوگوں نے گھر باندھ رکھے تھے کہ جی ہم 2 طالب علموں کا کھانا دیں گے, ہم 3 کا دیں گے, ہم 1 کا دیں گے. استاد جی نے طالب علموں کو مقرر کیا ہوا تھا, تو اس گھر سے لائے گا, تو اس گھر سے لائے گا. ہم جاتے تھے, ڈیوٹی تھی, لائیں گے تو پھر کھائیں گے نا. اب وہاں جا کر ہر گھر سے جو آتا استاد جی کے پاس ایک بڑا سا برتن ہوتا, جو بھی کڑی آئی, کھچڑی آئی, ساگ آیا, دال آئی, گوشت آیا, آلو مٹر سبزی ٹنڈے کدو سب کچھ اسی تھال میں, پھر ایسے چمچ چلاتے, پھر طالب علموں کو بانٹتے. ذائقہ برا نہیں ہوتا تھا, لیکن اگر کوئی پوچھے کہ آج تم نے کیا کھایا, ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم نے کیا کھایا, لیکن بس کھایا. وہ چیزیں جو دنیا میں مالدار ترین شخص بھی روزانہ 3 ٹائم گھر میں اتنے آئٹم نہیں کھا سکتا جتنے ہمیں مدرسے میں ملتے تھے. یہی وجہ ہے جو مولویوں کی توندیں بھی باہر نکل آتی ہیں, گردنیں بھی موٹی ہو جاتے ہیں, یہ بنیادی وجہ ہے. ہم یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کرے کوئی باہر سے دعوت آئے, چلو بھلے دال ہی کھلائیں لیکن ایک چیز کھلائیں, کسی کو بتا تو سکے نا کہ ہم نے آج کیا کھایا. وہ جب ہی موقع ملتا تھا جب کسی کی نانی یا نانا مر جاتا تھا, وہ لوگ بلاتے تھے, استاد جی کے پاس آتے کہ 15 طالب علم بھیج دو, اتنے بھیج دو, آیت کریمہ کا ختم ہے یا درود شریف کا ختم ہے. اب بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں نا کہ بچوں سے شیطان بھی تنگ ہے. اب وہ سفید چادر ایک بچھا دی جاتی, گھسی پیٹی گٹھلیاں تھی, تھیلا بھرا ہوا ہم کندھے پہ رکھتے, وہ بھی لے چلتے, وہ تھیلا جا کے سفید چادر پہ کھول دیتے, اتنی بڑی ڈھیری گٹھلیوں کی آگے لگ جاتی. اب اس میں سے ہر کوئی تھوڑا تھوڑا اپنے آگے کر لیتا. کتنی گھنٹہ 1.5 ہو گیا, ابھی تو آدھی بھی گٹھلیاں نہیں ہوئی, بچے تھک جاتے. اب پھر ہم یہ کہتے کہ بے ایمانی بھی نہیں کر سکتے, گھر والے بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے. پھر ہم گھر والے کو بولتے یار کوئی پانی وانی تو لاؤ,
آپ تو ایسے بیٹھ گئے جیسے ہم کوئی پتھر کے بنے ہوئے، کوئی گھر سے کوئی ٹھنڈا پانی لاؤ۔ یقین مانیے وہ جیسے اٹھ کے گھر جاتا ہے، بالکل میں اندر کی سچی کہانی بتا رہا ہوں آپ، وہ جیسے گھر جاتا، ہم وہ جو ایک ایک گٹھلی اٹھا رہے تھے نا کہ اللہم صلی علی محمد، ایسے چلو بھرتے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد، سارے وہ جیسے پانی کا جگ لے کر آتا گٹھلیاں ختم۔ وہ ہمارے ساتھ جو منیٹر ہوتا یا کبھی استاد جی ہوتے وہ کہتے ماشاءاللہ بچوں نے بڑی ہمت کی، بس کھانا لگاؤ، ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، پھر ہماری کلاس بھی لگنے والی ہے، کھانا لگتا۔ اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے بدعات وجود میں کیسے آتی ہے، اور پیسہ بھی آپ کا برباد ہوتا ہے، اور آپ بجائے دعاؤں کے بد دعائیں لیتے ہیں۔ وہاں سے جب کھانا کھا لیتے نا، وہ اگر مالدار لوگ ہوتے اور کھانا اچھا کھلاتے بچوں کو اور شفقت سے ہاتھ بھی پھیرتے، ہم جب کھانا کھا کے آتے، یقین مانیے ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک ایک ہی دعا کرتے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، تاکہ یہ اور مرے گا تو ہمیں بلائیں گے نا، اور مرے گا تو بلائیں گے، ورنہ تو جو مدرسے میں جو کھچڑا روز ملتا ہے وہی ملے گا الگ کھانے کے لیے، اور جو کوئی غریب ہوتا اور مزیدار چیز نہ کھلاتا، یقین مانیے ہم اس کے لیے یہ بد دعا دیتے، اللہ کرے ان کا کبھی نہ مرے۔ 2-2.5 گھنٹے لگ گئے ہمیں پڑھتے پڑھتے، پھر بھی وہی کھلایا جو مدرسے میں ہم کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بدعت سے کھانے کو نکال دیں، دیکھیے بدعت ختم کیسے ہوتی ہے۔ ہر کوئی خود بخود سنت پہ آ جائے گا، خود بخود سنت پہ آئے گا اور سنت کو فروغ دیں گے۔ میرے بھائی قرآن بھی یہی کہتا ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے دنیا والو، تمہیں پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیغمبر کی مخالفت کر بیٹھو، ان تصیبہم فتنہ، پھر تم کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کوئی فتنہ تمہیں گھیر لے پیغمبر کی مخالفت کرنے سے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں دردناک عذاب نہ اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت کے بیان کردہ حقائق ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارے جلسوں کا، ہمارے وعظوں کا، ہماری تقریروں کا ایک ہی محور ہے، عبادت اللہ کی کرو، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جب طریقہ اختیار کرو تو اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب پیغمبر کے طریقے کے سوا کوئی طریقہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ ساری زندگی آپ اسی چیز کو رکھ لیجئے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کس قدر جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین کی مخالفتیں، اللہ کے دین کی مخالفتیں، کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بیر سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ارے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اپنے دلوں سے بتوں کو نکالیے، یہ عقیدت کے بت بھی نکالیے، برادری کے بت بھی نکالیے، دولت اور زر کی محبت کے بت بھی نکالیے، زن کی محبت کے بت بھی نکالیے۔ ایسا نہ کہیے کہ جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں، ہم نے دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی
وہ دل مومن کا نہیں ہوتا، وہ دل مومن کا نہیں ہوتا۔ مومن کبھی بھی ہر جائی نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ یکجائی ہوتا ہے، ایک اللہ کے آگے جھکنے والا۔ نبی مکرم کی سیرت کا پہلا صفحہ یہی ہے، ساری دنیا سے منہ موڑ لو، ایک اللہ کو داتا مان کر اسی کے آگے جھکنے والے بن جاؤ۔ ساری دنیا کو ایک ہی درس دیا، اور کہیں لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ اقبال کی بعض باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ اقبال نے کیا کہا، کبھی سر بہ سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پہلے دل کے ان پتھروں کو توڑیے، پھر اللہ کے حضور جھکیے، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑائیے، پھر ہاتھ اٹھائیے، پھر دیکھیے رب العالمین کی طرف سے آپ پر رحمتوں کی برکھا کیسے برستی ہے۔